اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ناظرین، رمضان کی برکتوں والے مہینے کی جو ہے گھڑیوں کا جو ہے سلسلہ جاری ہے اس ماہ مبارک میں، جہاں تمام دنیا میں مسلمان جو ہے جذبہ جو ہے دین کے ساتھ جو ہے محبت اور لگاؤ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے سربسود ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے صدقہ و خیرات کا معاملہ بڑھتا ہے، اور تمام مسلمان جو ہے اس رحمتوں برکتوں اور عظمتوں والے مہینے میں جو ہے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اس میں جو ہے برکتوں والے مہینے میں عبادت کرتے ہیں۔ تو آج اسی ایک پہلو کی ایک نشست پہ ہم نے بھی جو ہے آج ایک نشست رکھی ہے، جس میں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا قاری رفیق احمد صاحب جو کہ ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ صاحبزادہ حافظ عمر نوشائی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی تشریف لائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کرام پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا قاری رفیق احمد صاحب کو، جس کے بعد جو ہے ہم باقی سلسلہ اس کی جانب بھی بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کرام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین استعینوا بالصبر والصلاة، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات، من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک کا جو ہے شرف حاصل کر رہے تھے قاری رفیق احمد صاحب۔ ناظرین کچھ بات کرتے ہیں موجودہ دور کے حوالے سے، تو ماہ رمضان کی جو برکتوں والی گھڑیاں جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو جو ایک مشکل کا سامنا ہے اس کے حوالے سے، وبا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے جو اسلامی بھائی بہن ہیں ان کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں جو اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پہ کرونا وائرس نے جس طرح جو ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمام مسلمانوں کو، تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا نصیب دلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل کی گھڑی میں اس وقت موجود ہے، آپ کسی بھی طرح ان کی جو ہے راشن کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو اس زندگی میں جینے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرے۔ رمضان میں اور یہی درس بھی دیا جاتا ہے اور یہی جو ہے وہ فرمان بھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بڑھتے ہیں آگے حافظ عمر نوشاہی کی جانب۔ اب سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بتائیے سفر کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ نعت خوانی میں جو ہے قدم کب سے رکھا اور کتنا جو ہے اب تک کہاں کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ بچپن ہی سے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر سے سلسلہ ایسے چل رہا تھا کہ نعت خوانی ہوتی تھی، ہر پہلے سالانہ ہوتی تھی، پھر ماہانہ، پھر ہر ہفتے، ماشاءاللہ، پھر ہر ہفتے جب پڑھنا، پھر دو لوگ آتے تھے باہر سے، ان کو دیکھنا، سننا، سیکھنا، پھر اس سے پھر پڑھنا، پھر اس کے بعد مرکزی جو مسجدیں تھیں ان میں پڑھنا، پھر اس کے بعد جو محافل تھے ان میں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ بچپن سے سلسلہ گھر سے ہی شروع ہو گیا تھا اور چلتا چلتا وہ آ رہا ہے۔ باقاعدہ طور پہ کسی سے آپ نے جس طرح ٹریننگ لی، کوئی استاد جس طرح وہ مختص کر کے آپ نے کلاسز لیں، یا کلاسز تو اتنی نہیں لے گئی کیونکہ وہ شاگردی اختیار کی کسی کی کہ مثلاً کہ کسی کو کہا کہ سکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ایسے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، سنیں بس، کیونکہ اتنا سن کے اور اس کو فالو کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا استعمال نہیں کرتے جن کے منع کیا جاتا ہے عام طور پہ؟ جو عمومی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں چاول نہ کھائیں جائیں، چاول نہ کھایا جائے، ٹھنڈے مشروبات بھی میرے خیال سے بھی بند ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، مگر پینے پڑتے ہیں۔ مظاہر ہے کہ زندگی کا حصہ معمول ہے، چلیں وہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ناظرین کو آپ اس پلیٹ فارم سے کیا سنانے جا رہے ہیں؟ کون سا کلام جو ہے وہ پڑھیں گے؟ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ بے شک، ماشاءاللہ، ضرور، پلیز مائک کر لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو
کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، اور جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے سے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی زلفوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت زبردست، اور واقعی میں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، تو اس کے آگے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سرکار کی جانب سے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں تو پھر کوئی انسان کو مشکل اور پریشانی نہیں رہتی۔ بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے حافظ عمر نوشاہی اس ثناخوانی کا جو ہے شرف حاصل کر رہے تھے۔ اس بات کرتے ہیں قاری رفیق احمد صاحب سے، ان کے ساتھ ہماری جو ہے ماشاءاللہ تیسری چوتھی نشست ہونے جا رہی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، اور ان کی آواز میں ایک بڑا پیار اور سوز بھی ہے۔ اب سب کتنی محنت کرنا پڑتی ہے کسی بھی جگہ پہ جانے پڑھنے سے پہلے، کیا پلان کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے سر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ محنت رانا صاحب بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، کسی بھی محفل میں یا کسی بھی موضوع پہ آپ نے پڑھنا ہو تو اس کے لیے پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی کلام آپ نے پڑھنا ہے تو اس کی ظاہری بات ہے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی پڑے گی، ایسے جا کے نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل، جو آپ نے نیا کلام پڑھنا ہو اس کے حوالے سے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، ہم نے آپ کو سنا بھی ہے ماشاءاللہ سے، ابھی سٹارٹ سے ہم نے تلاوت بھی سنی ہے، قرات کا بھی آپ نے ماشاءاللہ، وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے بالکل ہی، اور ثناخوانی بالکل ایک الگ شعبہ ہوتا ہے، تو کیسے مینٹین رکھنا پڑتا ہے اس میں، اور اس میں کیا فرق؟ اصل میں یہ شروع سے ہی ماشاءاللہ ہمارے جو قاری صاحب تھے نا، وہ شروع سے ہی نعتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ سنتے تھے، تو ہمارے مدرسے میں بھی یہ تقریریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، نعتیں زیادہ ہوتی تھیں، تو ہم 3-4 لڑکے ہوتے تھے جو نعت خوانی کرتے رہتے تھے، مثلا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو نعت خوانی کرتے تھے، تو تب سے یہ سلسلہ ماشاءاللہ ایسا وہ چلا ہے کہ آج تک رکا نہیں ماشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام سے میں ایک میسج بھی، اور ثناخوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی اظہار ان کی رائے بھی لینا چاہوں گا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وقت جو ہے ماڈرن جدید ہوتا جا رہا ہے، نعت خوانی کا بھی ایک انداز بدلتا جا رہا ہے، مطلب جس طرح میوزک بیچ میں ایڈ ہوا، اور اب کچھ ایسے بھی لوگ ثناخوان موجود ہیں جو طرز جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس کے دھن ہوتی ہے وہ گانوں کی طرح کی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ کیا ہم صرف شہرت کے لیے یا جلدی ہٹ ہونے کے لیے ساری چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں جو آسانی سے لوگ پہچاننا شروع کریں؟ یہ کس حد تک یہ اچھی چیز ہے، یا پھر اس میں کیا جو ہے وہ برائی ہے؟ کوئی بھی نعت جو ہے رانا صاحب وہ گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی بڑھنی چاہیے۔ جو بھی کلام ہے ماشاءاللہ، کلام تو بہت سارے ہیں، جس طرح الحاج ظہوری قصوری صاحب کے کلام ہے، حضرت نیازی صاحب کے کلام ہے، ٹھیک ہے، شاعر بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ جن کے کلام پڑھنے والے ہیں، لیکن آج کل جو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک ہی سلسلہ پکڑا ہوا ہے
کہ جو ٹیون پیچھے چلتی ہے، ٹریک چلتے ہیں اور دف چلتی ہے، یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نعت خوانی جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ سنگل ہی پڑھیں ماشاءاللہ، اور اس کا ذوق زیادہ. سر جیسا ناظرین بالکل بات کرتے ہیں، جس طرح جو ہے سنگنگ میں لوگ آج کل حقیقی جو ہے سنگنگ سے ہٹ کے وہ پاپ میوزک اور اس کے بیچ میں مکس کر کے اپنی آواز کو جو مرج کرتے ہوئے وہ اس طرح کو ہٹ ہونے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح نعت خوانی میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو قدرتی نیچرل آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے جو فن ہے، اس حوالے سے لازمی طور پہ آپ کو اس کو کرنا چاہیے. اور نعت خوانی تو ایک ایسا ہے جس میں آپ اگر ڈوب کے پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں اتنا آپ کو سرور بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کی تو لذت ہی جو ہے بیان نہیں ہو سکتی. میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. مجھے بھی کافی دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کی آواز ماشاءاللہ کافی اچھی ہے، تو آپ یہ ٹریک کے ساتھ پڑھیں یا ذکر کے ساتھ پڑھیں تو آپ زیادہ مشن آگے جا سکتے ہیں. تو میرے ایک ہی بات تھی کہ میں نے نہ تو ٹریک کے ساتھ پڑھنا ہے نہ ذکر کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے آواز ہے میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے. تو اسی طرح دیکھ لیں الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے ماشاءاللہ ان کی زندگی بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کا ایک ہی انداز آ رہا ہے. اور یوسف میمن صاحب کی مجھے یاد ہے، انہوں نے دیکھنے لگی انداز تھا اور ماشاءاللہ وہ اور اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی اور ان کا نام ہے ماشاءاللہ. اب بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن دیا ہے اسی میں آپ اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بناتے ہوئے جو خدمت کریں، تو اس طرح جو ہے لے کے وہ چلیں. تو قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب ٹائم کافی ہو گیا، تو کلام کیا سنانے جا رہے ہیں آج؟ میں کلام سنا رہا ہوں، مظفر فارسی صاحب کا کلام ہے، بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، آپ سننے کے ذوق ہے. ضرور جی پلیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کی دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمائے کردار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار
سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے قاری صاحب آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے مزید پڑھنے کی اور توفیق عطا فرمائے. یقیناً ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں سے بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں, اور ہم آج یہاں اسی پلیٹ فارم سے جو صدا دے رہے ہیں ہمیں یقین ہے, ہمیں ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سن رہے ہیں. اس ماہ مبارک کی ساعتوں بڑی اس گھڑی سے اس حصے سے ہم یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ اس کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی سب اپنے تمام بھائیوں کو, تمام جو ہے مسلمان آپ کے ارد گرد جتنے بسر ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں, ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ سب لوگ اس مشکل کی گھڑی سے نجات حاصل کر سکیں. آج ہمیں اس نشست سے اجازت دیجیے, اگلی نشست سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نے کے بعد.